السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل خدیجہ's موم۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان والی زندگی عطا کرے، آمین۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس کتاب کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس میں کبھی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، کبھی ریسرچ نہیں کیا کہ یہ کس طرح کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں کیا کوالٹیز ہیں۔ قرآن پاک ہم سب سے خود ارشاد فرماتا ہے، افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی اور نے سوچ لیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، لیکن جب میں نے دوسری بار قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، مجھے ایسے لگا کہ میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں، اور یہی معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کے معجزے کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر سمندر میں کوئی ایک شخص غوطہ لگاتا ہے اور وہ اس میں سے کوئی موتی ڈھونڈ کر لاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں موتی ہے یہی سمندر کا خزانہ ہے، جبکہ دوسرا شخص بھی سمندر میں غوطہ لگا کر ایک موتی لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اصل خزانہ ہے، جبکہ سمندر بہت بڑا ہے اور انسان بہت چھوٹا۔ کوئی بھی شخص سمندر کا اصلی خزانہ تلاش کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن سب کو سمجھ ایک دوسرے سے مختلف آتا ہے، اور ایک شخص جتنی بار بھی قرآن پاک کو پڑھے گا اتنی بار اسے ایک الگ سمجھ آئے گا۔ اب انشاءاللہ ہم مل کر اپنی کتاب قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی جس کی وجہ سے ہماری کتاب قرآن مجید دوسری کتابوں سے مختلف ہے۔ قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کسی ایک قصے کی یا تکفہ کی جب بات کرتے ہیں تو ساری بات ایک بار نہیں کرتے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا قصہ متعدد مقامات پر سنایا ہے۔ عام کتابوں میں چیپٹرز ہوتے ہیں، جبکہ قرآن میں چیپٹرز کا میتھڈ بالکل مختلف ہے۔ فرض کریں اگر ہم پہلے سورۃ عصر پڑھتے ہیں، پھر سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر سورۃ ناس پڑھتے ہیں، ہمیں تمام سورتوں کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہر سورت انڈیپینڈنٹ ہے۔ کسی کتاب کا سٹرکچر قرآن پاک کی طرح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ کا عنوان پڑھ کر لگتا ہے اس میں گائے کا متعلق بات ہوگی، لیکن سورت میں گائے کا قصہ تو ضرور موجود ہے، لیکن سورت میں اور بھی بہت باتیں ہوں گی۔ اب ان سوالات میں عربی میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، اردو میں بہت زیادہ کم کام ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اب اردو میں ڈیٹیل سے قرآن پاک کے الفاظ سمجھیں گے اور دوسروں سے بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔